30 جولائی 1945 دوسری جنگ عظیم اپنے آخری مراحل میں تھی۔ پیسیفک اوشن کے بیچوں بیچ رات کے اندھیرے میں 900 امریکی فوجی سمندر میں گر گئے۔ ان کے پاس نہ کوئی کشتی تھی، نہ کھانا، نہ پانی، لیکن ان کا سب سے بڑا دشمن بھوک یا پیاس نہیں تھا، بلکہ وہ مخلوق تھی جو ان کے پیروں کے نیچے تیر رہی تھی، شارک مچھلیاں۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا شارک حملہ تھا۔ یہ کہانی ہے USS انڈیانا پولس کی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک انتہائی خفیہ مشن سے۔ USS انڈیانا پولس جو کہ ایک ہیوی ورکرز شپ تھا، اسے ایک خاص ذمہ داری دی گئی۔ اسے ٹائنین آئی لینڈ تک لٹل بوائے نامی ایٹم بم کے پرزے پہنچانے تھے، وہی بم جو بعد میں ہیروشیما پر گرایا گیا۔ یہ مشن اتنا خفیہ تھا کہ جہاز اکیلا سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی حفاظتی دستہ نہیں تھا۔ مشن مکمل کرنے کے بعد یہ جہاز فلپائن کی طرف روانہ ہوا، لیکن اسے وہاں کبھی نہیں پہنچنا تھا۔ رات کے 12:14 پر جاپانی آبدوز I-58 کے کمانڈر موچیتسورو ہاشیموتو نے انڈین نیپولس کو دیکھا۔ انہوں نے 2 ٹارپیڈو فائر کیے۔ پہلا ٹارپیڈو جہاز کے اگلے حصے میں لگا اور دوسرا فیول ٹینک اور بارود کے ذخیرے میں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اتنا بڑا بحری جہاز صرف 12 منٹ میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ جہاز پر کل 1195 افراد سوار تھے۔ تقریباً 300 لوگ جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے، لیکن 900 لوگ لائف جیکٹس پہن کر یا ملبے کا سہارا لے کر پانی میں کود گئے۔ جب سورج نکلا تو ان 900 لوگوں نے سوچا کہ شاید ریسکیو ٹیم جلد آ جائے گی، لیکن مشن خفیہ ہونے کی وجہ سے نیوی ہیڈ کوارٹرز کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جہاز ڈوب چکا ہے۔ پہلے دن سب کچھ پرسکون تھا، لیکن پھر خون کی بو نے شکاریوں کو دعوت دے دی۔ سمندری ماہرین کے مطابق وہاں سینکڑوں اوشیانک وائٹ ٹپس شارک جمع ہو گئیں۔ یہ شارک گہرے سمندر کی سب سے خطرناک اور جارحانہ شارک مچھلی مانی جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے تیرتی ہوئی لاشوں کو کھایا، لیکن پھر انہوں نے زندہ لوگوں کی طرف رخ کیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، مدد نہیں آئی۔ شارک کا خوف تو تھا ہی، لیکن سورج کی تپش اور پیاس نے لوگوں کو پاگل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ فوجیوں نے غلطی سے سمندر کا نمکین پانی پی لیا، نتیجہ انہیں ہالوسینیشن شروع ہو گئیں۔ وہ پاگل پن میں اپنے ہی ساتھیوں پر حملہ کرنے لگے، یا یہ سمجھ کر پانی میں ڈبکی لگائی کہ نیچے کوئی جزیرہ ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ ہر رات چیخیں گونجتی تھیں اور ہر صبح گروپ میں لوگ کم ہو جاتے تھے۔ 900 میں سے اب بہت کم بچے تھے۔ چوتھے دن ایک معجزہ ہوا۔ ایک نیوی پائلٹ ولبر گوین اپنے روٹین پیٹرول پر تھا۔ اس کا اینٹینا خراب ہو گیا تھا، جسے ٹھیک کرنے کے لیے وہ جہاز کی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ اسے نیچے سمندر میں تیل کی ایک بڑی لکیر نظر آئی۔ اسے لگا یہ کوئی دشمن کی آبدوز ہے، لیکن جب وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ سینکڑوں انسانی سر پانی میں تیر رہے ہیں اور شارک مچھلیاں ان کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ اس نے فوراً مدد طلب کی۔ ایک اور جہاز PBY کیٹالینا آیا اور پائلٹ نے احکامات کے خلاف جا کر سمندر میں لینڈنگ کی تاکہ بچ جانے والوں کو شارک سے بچایا جا سکے۔ جب تک ریسکیو مکمل ہوا 5 دن گزر چکے تھے۔ سمندر میں جانے والے 900 لوگوں میں سے صرف 316 زندہ بچے، باقی سب کو یا تو شارک کھا گئیں یا وہ پیاس یا ڈوب کے مر گئے۔ USS انڈیانا پولس کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگ صرف بارڈرز پر نہیں لڑی جاتی، کبھی کبھی انسان کو فطرت کے سب سے خوفناک روپ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔